بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور میرے ملک پاکستان کے اوپر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ میرے ملک پاکستان کی عوام کے لیے خوشحالیاں نصیب ہوں۔ میرے ملک کی عوام کے اوپر اپنی خاص رحمت ہو اور میرے ملک کی عوام کے لیے مشکلات ختم ہوں۔ آمین ثم آمین۔ بڑے عرصے دراز کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میرا سوشل میڈیا پچھلی جو ایران کی جنگ ہوئی تھی اس میں نے کچھ پریڈکشن ایسی کر دی تھی اپنے یوٹیوب چینل پہ کہ میرا وہ چینل بند ہو گیا۔ پھر میں نے کیس فائل کیا، وہ کیس میں جیت گیا، پھر مجھے اپیل میں جانا پڑا۔ انہوں نے میری مونیٹائزیشن جو ہے وہ بند کر دی اور میرا چینل تو بحال کر دیا، لیکن میں ابھی اپیل میں ہوں۔ اب میں نے دوبارہ اس کو شروع کیا ہے، لیکن فیس بک پر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوا کرے گی اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں اور آپ کو نئی باتیں اور نئی چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ بہت ساری کالیں، بہت سارے فون مجھے آئے۔ میں نے ایک ابھی کچھ رمضان شریف میں پروگرام کیا تھا ایک نیشنل ٹی وی پہ، اس پہ میں نے ایک جنگ کے حوالے سے ایک پریڈکشن کی تھی کہ یہ جو جنگ ہے یہ راؤ اور کیتھو کی جنگ ہو رہی ہے، جس کا ٹائم ہے 16 فروری سے لے کے 16 اپریل تک یہ رہے گا اور یہ بڑا مشکل ٹائم ہوگا۔ اس پہ 7 اپریل سے یہ جنگ بند ہو جائے گی اور یہ اپنے مذاکرات میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو اپنے اسلام آباد میں مدعو کیا اور ٹیبل پر بٹھایا، اور اس کے حریف ایران کو جو 47 سال سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں ان کو ایک ٹیبل پر بٹھایا۔ یہ تمام اعزازات میرے ملک کو، میرے ملک کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے اللہ نے نصیب کی، ان کے اس حصے میں آئی۔ بہت ساری باتیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ مذاکرات کل چل رہے تھے تو مجھے بار بار یہ فون آ رہا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کیا پریڈکشن ہے، کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں 47 سال کے بعد اگر 2 فریق ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 10 12 20 25 2 دن یا 3 دن میں فیصلہ کر کے اٹھیں گے۔ یہ ایک بہت مشکل بات ہے، لیکن سب سے زیادہ اچھی بات جو یہ ہے کہ ایک پازیٹیو سائن ہوا، ایک جنگ بندی ہوئی اور وہ بات کرنے پہ رضامند ہو گئے۔ اللہ پاک ان دونوں فریقین کو عقل سلیم دے اور یہ بات سمجھنے اور سوچنے کے لیے ان کو ہمت دے کہ ہم نے پوری دنیا کو تباہی سے بچانا ہے۔ یہ بڑا اہم ٹائم ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ آج کیونکہ 13 اپریل ہے اور 13 اپریل کا چوتھا اپریل جو ہے وہ چوتھا مہینہ ہوتا ہے، اس کا 4 نمبر ہوتا ہے، 2026 ہے اور اس کے 1 نمبر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے اس وقت 9 بن رہا ہے۔ آج کا دن 13 کا جو وہ دن ہے یہ بڑا اہم دن ہے۔ ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ جو اس وقت جو مشکلات چل رہی ہیں یہ مشکلات سمجھ لیں ختم ہونے کی طرف ہیں۔ پوری دنیا اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ جنگ کرنا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں بہت ساری باتیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو بہت سارے اسٹرالوجرز نے، اللہ پاک ان کو بھی عقل سلیم دے، انہوں نے سیاسی تجزیے سن کے تیسری ورلڈ وار کی ایک پوری رٹ لگائی گئی تھی
اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ اگر بندہ ایک خوف پیدا کر کے ووورشپ لے کے کیا حاصل کرے گا. ڈالر اگر آپ زندہ ہی نہیں رہیں گے تو وہ ڈالر کس کام کے. نمبر 2، میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پریڈکشن جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ کروں، پھر پورا سال میں پریڈکشن نہیں، وہ والی پریڈکشن نہیں کرتا. اس لیے کہ نیمرولوجسٹ کا اصول یہ ہے کہ جو بات آپ پڑھ کے کر کے لکھ کے اس کو بول دیتے ہیں وہ آپ کی طرف سے لوہے پہ لکیر ہونی چاہیے. اس کو بار بار چینج کرنا، بار بار اس کو چینج کر کے بولنا، یہ بات ٹھیک نہیں. الحمدللہ یہ مجھے اللہ نے اعزاز دیا کہ میں نے جتنے 1 جنوری کو پروگرام کیے اس میں جتنی باتیں میں نے کی وہ سچ ثابت ہوئی. بلکہ یہ جو میں نے پروگرام میں جو بات کی تھی وہ بھی آپ سن لیں، میں اس میں وہ کلپ بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ اللہ نے وہ بھی سچ ثابت کر دی. آج بھی کہہ رہا ہوں، کوئی اسٹرالوجر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی. میں بتا دیتا ہوں، یہ 16 فروری سے پہلے، 7 اپریل سے پہلے یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا اور یہ جنگ ختم ہو جائے گی. اگر یہ 7 سے ختم نہ ہوئی، 13 اپریل آخری تاریخ ہوگی جس میں یہ پوری دنیا کا نقشہ جو ہے وہ سمٹ کے پاکستان کے قدموں میں آ جائے گا. اور اس فلش کا، اس راؤ اور کیتو، راؤ جو ہے وہ بندے کو اور دنیا کو ایک لمحے میں ٹاپ پہ لے کے جاتی ہے اور اس کے بعد وہ زیرو کر دیتا ہے. اور وہی امریکہ جس نے راؤ کے اس چکر میں آ کے اپنا پورا دنیا کا داؤ پہ لگایا اور زیرو ہو گیا. اور آج پاکستان، میں نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ پریڈکشن آپ کے پروگرام میں کی کہ پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ یہ ہمیشہ ٹیک آف کرے گا اور مالیاتی، سیاسی، اقتصادی تمام فائدے پاکستان کو ملیں گے. ستاروں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ تو یہ مذاکرات جو ہیں امریکہ ایران کے یہ جاری رہیں گے، کیونکہ دونوں کا رو جو ہے وہ اس وقت اپنے گھر سے 4 درجے نیچے چلا گیا ہے. کیتھو جو ہے وہ اس وقت 8 درجے اوپر ہے جنوب کی طرف، اور جنوب جو ہے وہ مغرب کے کارنر پہ جا کے لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے اوپر ایک اگریسو موڈ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس وقت صرف دھمکیاں دے سکتا ہے. اس وقت تمام اسلامی ممالک کو ایک یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اس بات کو ٹالنا ہوگا کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگی. 16 اپریل تک یہ مشکلات ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے گا 16 اپریل سے لے کے 19 مئی تک یہ تمام معاملات جنگ کے ختم ہو جائیں گے. دنیا ایک نارمل اس پہ چلنا شروع ہو جائے گی. یہ مذاکرات بھی کامیاب ہو جائیں گے، یہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی. اور اس سب باتوں کا سہرا جو ہے اللہ کریم کے فضل سے میرے مولا پنجتن پاک کے صدقے پاکستان کے سر پہ سجے گا، اور پوری دنیا میں پاکستان کی جے ہوگی اور پاکستان کی جیت ہوگی، اور پاکستان کی عزت اور وقار میں اتنا فائدہ ہوگا، اتنا بلند ہوگا اس کا قد و مقام کہ ساری دنیا اس کو پہچان جائے گی. لیکن پاکستان کو ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے تمام ایفرٹس لگانے ہوں گے اور بہت احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ 17 اپریل سے لے کے 19 مئی تک بہت ایسا ٹائم ہے کہ اس میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. اس پہ بہت احتیاط کرنی ہوگی. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ان تمام معاملات میں سرخرو ہو جائیں گے. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میرا فیس بک کے اوپر یہ آپ کا رابطہ بحال رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.